نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن مہاراشٹرا کے زیر اہتمام تعلیمی بیداری مہم تعلیم ہماری ہلہار میں جاری کے تحت ماہر تعلیمات عالی جناب مبارک کاپڑی صاحب اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انچارج رجسٹرار عالی جناب ڈاکٹر صدیقی محمد محمود صاحب کے لیکچرز سننے کے بعد حوصلہ پا کر میرے اپنے ذہن میں جو باتیں آئیں وہ میں آپ حضرات سے، طلباء سے، طالبات سے، معلمین سے، معلمات سے اور سرپرست حضرات سے، والدین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے میری ادباً گزارش ہے کہ بغور سنیں اور جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ سب بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سالوں سے یہ کرونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا تھم سی گئی ہے، پوری دنیا ٹھپ پڑ گئی ہے، معیشتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ معیشتوں کی بحالی کا تعلق ہے، وہ آج نہیں تو کل، کم یا زیادہ، دیر سویر سدھر ہی جائیں گی، بحال ہی ہو جائیں گی۔ لیکن تعلیم کا جو عظیم نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی بہت مشکل ہے، اور خاص کر کے ہمارا اپنا مسلم سماج، ہمارے اپنے ادارے اور ہمارے اپنے طلباء و طالبات کا اثر بالکل دوبارہ معمول کے اوپر آنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی دقت طلب اور وقت طلب اور محنت طلب کام ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ حضرات سے وہ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کل کو اگر حالات سنبھل بھی جائیں تو بعجلت ممکنہ ہمارے پورے بچے واپس آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ بری طرح بکھر چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں، اور وہ بالکل تعلیم سے ایک طرح سے بیگانہ اور لا تعلق ہو چکے ہیں۔ غریب بچے کئی جو ہے وہ مزدوری سے لگ چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیسے نمٹا جائے۔ جہاں تک آن لائن تعلیم کا تعلق ہے وہ بڑے شہروں اور دولت مند طبقے تک کے محدود ہے۔ چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں، اور اس کے بعد غریب طلبہ طالبات کے پاس وہ فون، اسمارٹ فون نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آن لائن تعلیم سے جڑ سکے، اور وہ اس کے استعمال سے بھی واقف نہیں ہے، اور اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ تو پھر کیسے کیا جائے؟ اور اس میں بہت رسک بھی ہے۔ وہ رسک یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے کی آن لائن تعلیم کے بعد وہ فون ان کے اپنے ذاتی دلچسپیوں کے لیے بھی استعمال میں آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ذہن خراب ہو سکتا ہے اور شدید جو ہے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس سے کہیں زیادہ خراب حالت دینی مدرسوں کی ہے، کیونکہ دینی مدرسوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر دیہاتوں کے اور غریب لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اچھے گھرانوں کے بچے اور شہروں کے بچے بہت کم برائے نام ہوتے ہیں۔ اکثریت وہ غریب بچوں کی اور دیہات کے بچوں کی ہوتی ہے۔
وہ بری طرح بکھر چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں، کئی بچے وہ مزدوری سے لگ چکے ہیں، تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب پھر سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام حالات ہماری تعلیم کو ہم کیسے جاری رکھیں؟ جو عنوان ہے تعلیم ہماری ہر حال میں جاری، تو وہ کیسے کیا جائے؟ تو صرف والدین حضرات اور اساتذہ کرام دونوں مل کے اس صورتحال کو کافی حد تک اگر چاہیں تو نمٹ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں کو سیلف اسٹڈی کے لیے گھر میں بٹھایا جائے اور تعلیم کے وہی اوقات مقرر کیے جائیں جو اسکول کے اوقات ہیں۔ اگر آپ کا گھر بڑا ہے، کشادہ ہے، وسیع ہے، اس میں گنجائش ہے، تو ایک کمرہ اسٹڈی کے لیے مقرر کر دیں، اور اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو کم سے کم ایک کونا وہ اسٹڈی کے لیے مقرر کر دیں۔ اگر آپ کے پاس ایک یا دو الماریاں ہیں تو الماریوں کو اس طرح رکھیں کہ ایک کونا تیار ہو جائے بچوں کی اسٹڈی کے لیے۔ آپ نے مختلف دفتروں میں دیکھا ہوگا کہ الماریوں کو اس ڈھنگ سے رکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیمبر اور چھوٹے چھوٹے آفیسز جو ہے بن جاتے ہیں، چھوٹے کونے نکل آتے ہیں، اور وہاں پر کلرک حضرات بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس الماریاں بھی نہیں ہیں تو پردے لگا کر ایک کونا کسی طرح تیار کریں اور باضابطہ اس کے اوپر ایک بورڈ لگا دیں، مختصر سی تختی لگا دیں، اسٹڈی روم یا اسٹڈی کارنر، اور اسی طرح گھر میں مناسب جگہ پر دو چار ہدایتیں جو ہے لکھ کر لگا دیں، جیسے مثال کے طور پر پلیز ڈونٹ میک نوائز، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب، پلیز ڈونٹ ٹاک، پلیز کیپ سائلنس، وغیرہ وغیرہ۔ اردو میں بھی اگر آپ چاہیں تو برائے مہربانی خاموشی برقرار رکھیے، برائے مہربانی خاموشی قائم رکھیے، خاموشی کو ملحوظ رکھیے، وغیرہ وغیرہ لکھ کے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس بات کے لیے ہدایت کروں گا خاص کر کے ہماری بہنوں سے اور ہماری بیٹیوں سے کہ وہ گھر میں شور شرابہ، رش ہنگامہ بالکل ہونے نہ دیں، زور زور سے باتیں نہ کریں۔ بہت ضروری بات اگر کرنی ہو تو دور جا کر دھیمی آواز میں یا اشاروں کنایوں میں کریں۔ اور اس کے بعد ٹی وی بالکل نہ دیکھیں، ٹی وی کا استعمال بند کر دیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹی وی دیکھیں، ٹی وی کے اوپر فلمیں دیکھیں، گانے سنیں اور کچھ سیریل دیکھیں، اور یہ چاہیں کہ بچے اپنے کمرے میں یا ایک کونے میں سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے بیٹھیں۔ یہ تو ناممکن ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ زور زور سے باتیں کریں، زور زور سے ہنسیں، اور اس کے بعد جو ہے چاہیں کہ بچے جو ہے اپنے کمرے میں یا کونے میں سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے بیٹھیں۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ماں باپ شکایت یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے بچوں کو کب روکا، ہم تو بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں وہی نہیں پڑھتے۔ تو اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے کیفیت قائم کرنی پڑتی ہے۔ جب کیفیت قائم ہو جائے اور ماحول بن جائے تو پھر اس کے بعد بچوں کا پڑھتے ہوئے بیٹھنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں ہوتا۔ دوسری بات میری بہنوں سے اور بیٹیوں سے یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر بہت کم نکلیں۔ وہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یا سہیلیوں سے ملنے کے لیے یا شاپنگ کے لیے یا سودا صدف لانے کے لیے پورا گھر جو ہے بچوں کے حوالے کر کے باہر نہ جائیں۔ اور اس کے بعد
دوسری بات یہ ہے کہ مہمانوں کو اپنے طور پر آنے کی دعوت نہ دیں. مہمان اچانک آ جائیں تو وہ بات ایک الگ ہے، ان کا استقبال کریں، ان کی خاطر مدارات کریں، لیکن جب وہ جانا چاہیں تو ان کو نہ روکیں، انہیں جانے دیں. مختصر یہ کہ اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں کم سے کم رش ہو، کم سے کم شور ہو، ہنگامہ ہو، خاموشی برقرار رہے، بچوں کا پڑھنے میں دل لگے، وہ پڑھ سکے، اور ان کی دلجوئی کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ بچے پڑھتے ہوں تو درمیان میں ایک آدھ مرتبہ کوئی ہلکی پھلکی کھانے پینے کی چیز ان کو دیں، جیسے چائے ہے، بسکٹ ہے، دودھ ہے، چاکلیٹ ہے، کھارا چڑوا ہے، پوہے ہے، یا کچھ پھل وغیرہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیسے ماحول تیار ہوتا ہے. اور اس بات کی کوشش کریں کہ بچوں کے پاس تمام اساتذہ اکرام کے فون نمبر رہیں، اور جب وہ پڑھتے بیٹھیں اور کوئی دشواری محسوس کریں تو فوراً اپنے متعلقہ ٹیچر سے ربط پیدا کریں اور اس دشواری کو دور کرنے کی کوشش کریں. اساتذہ اکرام سے بھی درخواست ہے، ادباً درخواست ہے کہ وہ کسی طرح بچوں سے ربط پیدا کریں اور ان سے کہیں کہ آپ 24 گھنٹے ان کے لیے دستیاب ہیں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں ان سے ربط پیدا کر سکتے ہیں. تمام بچوں کو ہمیشہ کبھی بھی گھر پر آنے کی اجازت دیں، اور اس کے بعد یا کم سے کم فون کے اوپر ان کی دشواریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. مختصر سی ملاقات کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں محلے کی کسی مسجد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور محلے اسٹڈی سرکل بنائے جا سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حالات جو ہے یہ ابھی جلدی سدھرنے والے اور سنبھلنے والے نہیں ہیں. پورا اس بات کا امکان ہے کہ یہ پورا تعلیمی سال بھی بلینک جانے والا ہے. یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں جو میں اولیاء طلبہ اور اساتذہ اکرام سے اور سرپرست حضرات سے شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آنے والا وقت انتہائی سخت اور کڑا ہونے والا ہے. نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. دنیا بالکل اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے. یہ بات میں کسی اخباری اطلاع کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کے جو سماجی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی اور سیاسی حالات ہیں، اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بالکل اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں اور اپنی عاقبت کو سنوار لیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.